السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. میرا تھا کہ ہم تھوڑا سا کوئک ریکیپ کرتے ہوئے انشاءاللہ فیملی کریں گے. ثلاثی مزید فی، ثلاثہ آپ کو پتہ ہے 3 کو کہتے ہیں. مزید فی مطلب کیا ہے کہ جس میں اوریجنل روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی کچھ لیٹرز ہوتے ہیں. تو ہمیں جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرنے وہ لیٹرز، تو پھر مطلب ایزی ہو جائے گا یہ فیملی کو پہچاننا. پھر جب فیملی کو پہچان لیں گے تو تمہیں آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے اور یہاں یہ ورڈ کیوں استعمال ہوا ہے. اچھا، ایک جو پہلے جو چھوٹی ہے نا، جو جیسے آپ کہہ لیں اس کو ثلاثی مجرد کہہ لیں. مجرد کا مطلب ہے کہ جن میں 3 روٹ لیٹرز ہیں، وہ 6 اسمال فیملیز ہیں. وہ ہم ابھی نہیں کر رہے، ہم نہیں کیا کہ بڑی والی کر رہے ہیں. اس میں یہ جو چارٹ ہے نا ابھی دیکھیں یہ والا، یہ پورا چارٹ کہلاتا ہے جی. اس صرف کو صرف کہتے ہیں. صرف کا مطلب ہے کہ ایک کچھ لیٹرز ان کا آپس میں مطلب ان کی شیپ کیا کیا ہو سکتی ہے، وہ کس کس شکل میں آ سکتے ہیں، یہ صرف کہلاتا ہے. یہ چارٹ کہلاتا ہے صرف صغیر، چھوٹا صرف. صغیر اسمال کو کہتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کچھ آپ کے پاس اسم ہیں، کچھ آپ کے پاس افعال ہیں. یعنی کہ اب یہ فعل ماضی، پہلے اس میں باکس میں فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر مصدر ابھی فی اتنا ہی جان لیں کہ یہ ایک اسم ہوتا ہے. پھر اسم فاعل، کوئی کام کو کرنے والا. پھر مجہول فعل ماضی، مجہول فعل مضارع، یہ اگین مصدر آ گیا. پھر اسم مفعول، اور پھر یہاں پر حکم دینا، کام کا کسی کام کی کرنے کا کہنا، کسی کام سے روکنا. اور ظرف مینس کہ وہ جگہ جہاں پر کوئی ایکشن ہوا ہے. یہ تمام جو چارٹ ہے نا، یہ اگر 3 لیٹرز آپ کو دیے جائیں، یہ پورا چارٹ آپ اس سے بنا سکتے ہو. اب یہ یہاں پر میں نے جس میں لکھا ہوا ہے کیا ہے، علمہ یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم. اب یہاں ڈفرنس دیکھیں، یہ معلم ہے تو اسم فاعل ہے، معلم ہے تو اسم مفعول ہے. علم یہ حکم ہے، لا تعلم کہ نہ کرو یعنی روکنا، اور معلم ظرف اور اسم مفعول ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں اب ان میں کچھ جو ہے وہ فیملیز ہیں. اب یہاں انہوں نے کیا کہا کہ اس میں 6 افعال ہیں اور 4 اسماء ہیں. مصدر اسم ہے، اسم فاعل اسم ہے، اسم مفعول اسم ہے، ظرف اسم ہے. اس کے علاوہ یہ تمام جو ہیں یہ آپ کے فعل ہیں جن کی پلورل کیا ہوتے ہیں، افعال. ٹھیک ہے، یہ صرف کیا کہتے ہیں اس وقت ہم ایک ایک کر کے اب جو فیملی. اچھا، یہ جو آپ نام دیکھ رہے ہیں باب تفعیل، اس کو باب تفعیل. اچھا، فا عین لام جو فعل کی سپیلنگ بھی ہے، اور انہوں نے اس کو یہ کر لیا کہ جس کے روٹ لیٹر ہے فا عین لام، تو اسی سے ہم نام بھی دے دیں. استاد نعمان نے ایزی کرنے کو یہ کیا تھا. اب یہ بک میں تو انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ پڑھاتے وقت انہوں نے ایک ورڈ کو لے کے وہ نام دے دیا فیملی کو، تو اس سے ذرا مجھے لگتا ہے کہ ایزی لگتا ہے یاد کرنا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو تفعیل باب ہے، اس میں جو اس کی آپ کوئی کوالٹی ہے وہ کیا چیز ہے کہ اس میں جو عین لام، جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، اس میں ایک شدہ ہے، ایک وہ چیز جو نون مطلب آپ کہہ لیں کہ جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے among other thing، تو ایک اس میں شدہ ہے. اب علامہ فیملی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، علامہ یہ شدہ جو ہے نا کہ بتائے گا. تو اب کوئی بھی ورڈ ہمیں فعل نظر آ رہا ہے شدہ کے ساتھ، تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ علامہ فیملی کو بلونگ تو نہیں کرتا. اب اس کا یہ جو صرف صغیر ہے وہ کیا ہے، علامہ یعلم تعلیما. مصدر جو ہے نا، ابھی تو آپ کو اس کو میمورائز کرنا پڑے گا ایسے ہی. یہ ورنہ پوری ایک ڈکشنری ہے، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک فیملی میں ایک سے زیادہ مصدر ہوتا ہے، اینڈ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے یاد کرنے کا. اس کا صرف یہ ہے کہ اس وقت چیک کریں گے کہ اوکے جی اس کا کیا پاسبلٹیز ہیں اور اس وقت کیا ہے، دیٹس اٹ. اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے، یہ فیملی کو میمورائز کرنا ہے. اب یہ جو علامہ فیملی ہے، اس کا جو انہوں نے آپ کہہ لو نا کہ یہ کیوں کوئی ورڈ جو ہے علامہ فیملی میں آئے گا، اس میں بیسیکلی جو وہ کہتے ہیں کہ اس فیملی کے جو افعال ہیں آپ کہہ لو، وہ بیسیکلی ایک تو متعدی ہوتے ہیں. متعدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک، پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ جو فیملی ہے، اس کے اندر جو کوئی ایکشن آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ایکشن جو بار بار ہو رہا ہے اور ایک لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، ریپیٹ بھی ہو رہا ہے اور
کافی لمبے عرصے کے لیے ہو رہا ہے. تو وہ جیسے اس کی ایگزامپل انہوں نے یہاں بڑی اچھی دی ہوئی ہے کہ جو اگر آپ دیکھو کہ نزلہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی جس طرح بھیجی اوور اے لانگ پیریڈ اور بار بار آتی رہی ہے اور لمبے عرصے کے لیے آتی رہی ہے. ٹھیک, تو یہ جو آپ کا بیسیکلی یہ نزلہ یہ شد کے ساتھ. اچھا, اب اسی طرح اگر شد نہیں ہے تو اس کا فرق کیا ہے؟ جیسے اب یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ قتلہ جو ہے بہت ہی برا ایک مطلب یعنی میسکر, بہت سارے لوگ مارے گئے, اور قتلہ جو ہے اس کا سمپل مطلب ہے مارنا. تو دونوں میں فرق ہے. اسی لیے علامہ کا مطلب ہے کہ ریپیٹ کر کر کے اور لمبا ایک پیریڈ جس میں سکھانا, اور علامہ یا اس کو آپ کہہ لیں کہ جسے نزلہ کی اگزامپل دی, اگر نزلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے, یہ ایک دفعہ کی بات ہے نزلہ. ٹھیک, انشاءاللہ یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے دیکھتے جائیں گے. اچھا جی, دوسری فیملی ہماری جاہدہ فیملی, ہم اس کو کہیں گے. جاہدہ فیملی میں آپ دیکھ رہے ہو الف ایڈ ہوا ہوا ہے, ادر دین دا 3 روٹ لیٹرز الف ایڈڈ ہے. جاہدہ یجاہدو جہادن, اب اس کے 2 مصدر ہیں, وہ مجاہدتن, اور جو اسم فاعل ہے وہ مجاہد, یعنی کہ جہاد کرنے والا مجاہد کہلائے گا, جس سے جہاد کیا جائے گا وہ مجاہد کہلائے گا. اور یہ اس کا یہ جو مجہول والی لائن ہے. یہ پھر جاہد یہ آپ کا امر, لا تجاہد یہ نہیں, اور مجاہدن یہ ظرف آپ کا کہ جس جگہ کیا جائے. اب اس میں ایک چیز جو پہلے میں نے کی تھی, چونکہ یہاں پر الف ایڈڈ ہے تو جب اس کا آپ مجہول بناؤ گے تو صرف او دمہ سے نہیں او آئے گا, واو آئے گا. الف جس طرح ایک لیٹر ہے اسی طرح واو ایک لیٹر کی فارم میں. جوہدہ جاہدہ جوہدہ, اگر یہاں صرف دمہ لگا کے جیم ہا دال کر دیں گے تو جوہدہ, یہ جوہدہ ہو جائے گا, یہ جوہدہ نہیں ہوگا, یا جوہد نہیں ہوگا. ٹھیک, جوہدہ سوری. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ الف کا لگانا ضروری ہے. تو بیسیکلی اس کی نشانی کیا ہے کہ اس میں ایک ایکسٹرا الف ہے. اب اس میں جو اس کا آپ کہہ لیں کہ جو اس فیملی میں اگر کبھی کوئی ورڈ آیا ہے اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 پارٹیز کی انوالومنٹ ہے. یہ ورڈ اس سیلف یہ بتا رہا ہے کہ 2 لوگ ہیں یا 2 پارٹیز ہیں جن کا آپس میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے, اور جن میں سے ایک کوئی ایکشن کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے. تو جب بھی جاہدہ فیملی میں کوئی ہمیں فعل نظر آئے گا تو ہمارے دماغ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اچھا موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوگا, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, کہ یہ 2 لوگوں یا 2 پارٹیز کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاہدہ کیوں استعمال کیا, یہاں پر کچھ اور استعمال کیوں نہیں کیا, جدلہ کیوں نہیں کیا, یا کوئی اور ورڈ, تو ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی کہ یہاں پر چونکہ 2 پارٹیز کا ذکر ہے. انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ عاقبہ فار ایگزامپل مینس ٹو پنش کرنا. عاقبہ جب بھی کوئی پنش کرتا ہے تو پنش کرنے والا ایک انسان ہے اور جس کو پنش کیا جا رہا ہے وہ دوسرا انسان ہے, تو 2 لوگ ہونے ضروری ہیں پنشمنٹ کرنے کے لیے. تیسرا جو ہم نے پڑھا تھا اسلمہ, اس کو جو فعالہ والے اس میں افعال بھی کہتے ہیں, افعال باب الافعال, لیکن اس کا کیا ہم نے نام رکھا, اس میں ایک ایکسٹرا حمزہ ہے, اس کو حمزہ کہتے ہیں. کہ اچھا ایک چیز میں یہاں کلیئر کروں, ہمیں عادت ہوتی ہے پڑھنے کی, جب ہم تجوید بھی پڑھتے ہوتے ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو الف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں یہ جو الف جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ اگر حرکت ہے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے, اس کو الف نہیں کہتے. الف صرف اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اب یہ والا الف کہلائے گا, there's no حرکہ on it, یہ حمزہ کہلائے گا. سو یہ تجوید کا ایک وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی لینگویج میں یہ حمزہ کہلاتا ہے. تو یہ والی فیملی حمزہ والی فیملی کہلاتی ہے کیونکہ اس کے شروع میں ایک حمزہ ایڈڈ ہے. یہ 3 روٹ لیٹرز ادھر ہیں. تو اب اس میں چاہے ادربا ہو جائے, اسلمہ ہو جائے, آپ اس کو کہہ لیں انصرا ہو جائے, مطلب کوئی بھی 3 لیٹرز شروع میں الف ضرور آئے گا. سو اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم, جو اسلام لاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلم ہوتا ہے. اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم, اس سے مفعول جو ہے, امر کیا ہے اس کا؟ اسلم, نہیں کیا ہے؟ لا تسلم, اور ظرف کیا ہے؟ مسلمن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ فتح کا ہونا. اس سے مفعول اور ظرف ایک جیسے ہوتے ہیں, ان پہ فتح ہوگا. اسم فاعل پہ مسلمون. اسم فاعل اور ریگولر فاعل میں کیا فرق ہے؟ اسم فاعل کے اندر لائک اس ورڈ کے اندر ہی چھپائے کہ this is always going to be the case. سمجھ رہے ہیں؟ جسے اب احمد نے مارا, اب احمد نے جو مارا, اب احمد ہر وقت نہیں مارتا, اس سچویشن میں فاعل جو ہے وہ احمد ہے کیونکہ اس نے مارا ہے.
مگر اب احمد کسی اور جگہ ہے تو وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، احمد کہیں اور مطلب ہے، تو مطلب سچویشن اس کی چینج ہو سکتی ہے. لیکن جب میں اگر ورڈ یوز کرتی ہوں جیسے کہ ٹیچر کا یا فوجی، یا مطلب یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ ٹیچر ٹیچ کرنے والا ہے جو ہمیشہ ٹیچ کرے گا. لائک وہ ٹائٹل ہمیشہ اس کا ہمیں فوراً یہ بتا دے گا کہ یہ کیا کرنے والا ہے. دیٹ از اسم فاعل، کہ نیم اٹ سیلف آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے. ٹھیک، یہ انشاءاللہ آپ کا اسلمہ فیملی. اسلمہ فیملی جو ہے اس کا جو آپ کہہ رہے ہو کہ ریٹوریکل امپلیکیشن یعنی کہ یہ کیوں یوز ہوتا ہے، اس میں بھی اگین یہ ہے کہ متعدی، موسٹ آف دا افعال اور متعدی میننگ کے دے ٹیک ا مفعول. اور یہ بیسیکلی ایکشن جو ہے اس میں اسلمہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیملی میں جب کوئی ورڈ آ رہا ہے میننگ کہ ایکشن ایک دم ہوا اور کمپلیٹ بھی ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ایک دم ہی ہو گیا جس وقت ہوا. جس طرح وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، اذ قال له ربه اسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو قال اسلمت، یعنی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو اسلم فیملی جو ایک تو یہ کہ اس کے افعال جو ہے موسٹلی متعدی ہوتے ہیں، میننگ کہ دے نیڈ اے مفعول ٹو ایکسپلین. اور دوسرا جو ایکشن ہے وہ ایک دم کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ایک اور دیا ہے انزلہ، جو میں پیچھے بتائی تھی. انزلہ فار ایگزامپل مینس ٹو سینڈ سم تھنگ ڈاؤن امیڈیٹلی آل ایٹ ونس. قرآن کے لیے کبھی کبھی آپ دیکھو کہ اگر انزلہ کا ورڈ استعمال ہوا تو دیٹ پارٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ پارٹ ایک دم نیچے اتارا، اسی وقت کمپلیٹ کر دیا. اور اوور آل اگر دیکھو تو قرآن کے ساتھ نزلہ آئے گا. وائے؟ کیونکہ اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس قرآن بھیجا گیا. تو جب انزلہ والی فارم آئے گی ایک ساتھ ایکشن ہو گیا، اور نزلہ والی وہ آئے گی فارم جس کا مطلب ہے اٹ ٹک اے وائل. اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یہ آپ اس کو تفرقہ جو باب ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے جسے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایزی یاد رہتا ہے کہ اگر ہم نام دے دیں. انہوں نے تفاعل کہہ لیں باب اس کو کہا ہے. یہ جو ہے یہ بیسیکلی اس میں ایکسٹرا تا بھی ہے شروع میں اور اس پہ شدہ بھی ہے. شروع میں تا اور یہ شدہ. فا را قاف روٹ لیٹرز ہیں، مگر یہ جو اس کی طرح پین کو آن کر لوں. سو انہوں نے جو لائٹ یہ کیا ہوا نا، یہ اس کا مطلب ہے یہ ایڈڈ ہے، یہ فیملی کی نشانی ہے. تو یہ والی فیملی کون سی جس میں تا ایڈڈ ہے شروع میں اور اس پہ شدہ بھی ہے؟ جو علامہ فیملی تھی. اب اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علامہ والی جو ہے وہ صرف شدہ فیملی ہے، اس میں تا نہیں ہے شروع میں. لیکن اگر شدہ کے ساتھ آپ کو شروع میں تا بھی مل رہا ہے دیٹ مینس کہ یہ آپ کی تفرقہ فیملی ہے. سو تفرقہ یتفرق تفرقا فهو متفرق. متفرق اسم فاعل. تفرق یتفرق تفرقا فهو متفرق. الامر منه تفرق لا تتفرق آپ کا ہو گیا نہیں، اور پھر متفرق. یہ میم، آپ یہ میم کو غور کریں، ٹھیک ہے. یہ جو میم آپ کا یہ اس میں اسم میں اسم فاعل، اسم مفعول اور ظرف میں آپ کو میم یہاں پر ضرور مل رہا. اب یہاں پر جیسے پچھلے والے میں آپ یہ دیکھ رہے ہو میم، یہ سب میم، سب اس میں میم ہے. اور آپ اس سے بھی پیچھے والے میں دیکھیں اس میں بھی میم ہے. اس سے بھی پیچھے والے میں دیکھ لیں یہ بھی میم. تو اسم فاعل، اسم مفعول اور ظرف میں ظرف جو ہے میم سے شروع ہوں گے. ٹھیک، اوکے. تفرقہ فیملی کیا ہے؟ اس میں تا اور شدہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس فیملی کی کیریکٹرسٹک ہیں. مطلب یہ آپ کو اگر نظر آ گئے تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہی تفرقہ فیملی ہے. اب بیفور وی ڈو دی ایکسرسائز، اس میں جو اس کا یوزج ہے کہ ورڈز فرام دس فیملی آر پریڈامننٹلی لازم. لازم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آپ کو مفعول نہیں آپ چاہتے، جیسے کہ آپ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے سم تھنگ یا سم ون، سم تھنگ اور سم ون. and can sometimes imply that the action took effort to complete. اس میں یعنی اس فیملی میں جو ورڈ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی کچھ محنت کرنی پڑی کام کو پورا کرنے کے لیے. کچھ محنت کرنی پڑی کام کو پورا کرنے کے لیے.
تو اس والے جو فیملی کے ورڈز ہیں وہ لازم، اچھا لازم اور متعدی کا دوبارہ سے تھوڑا ریفریش کر لیں. لازم وہ والے فعل ہیں جن کا بات کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے ہمیں مفعول نہیں چاہیے ہوتا. فار ایگزامپل شی وینٹ، یا آپ اس میں کہہ لیں کہ ہی سلیپٹ. اچھا اس میں آپ کو ضرور نہیں سلیپٹ واٹ، تو اس کا ایک طریقہ تھا پہچاننے کا کہ جیسے اس کے بعد اگر آپ سم تھنگ یا سم ون ایڈ کرتے ہیں تو کیا ڈز اٹ میک سینس؟ ہی سلیپٹ سم ون یا ہی سلیپٹ سم تھنگ، یو ہیو ٹو ایڈ کوئی پریپوزیشن بیچ میں ڈالیں گے تو سینس بنے گی. تو یہ لازم ہوتے ہیں. وہ جن کے ساتھ جو آپ کو مفعول چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے متعدی. تو موسٹ آف دا ورڈز ان دس فیملی آر لازم. یہ جو ہماری کون سی والی فیملی ہم نے دیکھی تفرقہ، اس کو بھی اگین بول بول کے آپ کو اپنے آپ کو میمورائز کرانا ہے. ڈیٹرمن دا صیغہ اینڈ باب اینڈ جزر آف دا فالوئنگ ورڈز. اوکے صیغہ کیا ہے؟ یتقبلو. یہ آپ کا میں ایک کر دیتی ہوں. صیغہ کیا ہے اس کا؟ ماضی مضارع مجہول. مجہول مجھے کس نے بتایا؟ او ساؤنڈ نے پہلے ہی بتا دیا مجھے کہ یہ مضارع مجہول ہے کیونکہ او سے شروع ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا نہیں، اس میں ضروری نہیں. ہاں ایک سیکنڈ اس میں ذرا میں چیک. اوکے سو مضارع مجہول. باب کون سا ہے؟ یہ آپ کا تفرقہ. میں تفرقہ ہی لکھ دیتی ہوں. تفرقہ. اور جزر اس کا ہے قاف با لام. قاف با لام. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ باقی بھی کر لینے ہیں. اچھا اس کا صرف صغیر آپ نے کرنا ہے. میں اس کو آپ کا ایک کا کر دیتی ہوں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ہوم ورک. ڈرل 8 بھی ہوم ورک ہے اور اس سے پچھلا والا بھی آپ نے کرنا ہے پورا ہوم ورک ہے، اور یہ والا بھی ڈرل 7. ٹھیک ہے اس کا بھی ایک میں کرتی ہوں، بلکہ ایک نہیں، میں پہلے ماضی اور مضارع آپ کو دونوں کا بتا دیتی ہوں. اوکے اب یہ آپ نے دیکھنا ہے. اوکے یہاں پر لکھ لیں گے پہلے سامنے تفرقہ تاکہ آپ کو اس کا ایزی ہو جائے. اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ تا ایڈڈ ہے اور شد ایڈڈ ہے، باقی جو ہے بچتا پیچھے وہ روٹ لیٹرز ہیں. تو ان روٹ لیٹرز کی جگہ مجھے یہ نئے والے روٹ لیٹرز ڈالنے ہیں. سو فا را قاف کی جگہ مجھے فا سین ہا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے سو تفسح، تفسح یتفسح، تفسح یتفسح، قطع یتقطع، حجد یتحجد، سوری تحجد یتحجد، تکبر یتکبر، تطہر یتطہر، تعلم یتعلم، تربص یتربص. یہ آپ نے، اچھا اس میں انہوں نے اورل لکھا لیکن I want you کہ آپ اس کو اگر سب کے چارٹ خود سے بنا لیں سب صغیر، آپ کے لیے بہت 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 ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹوڈے از I think it's the 3rd of August. انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.